لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسن بن علي العسكري عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. علامات المؤمن خمسة: صلاة 51، زيارة 40، التعفير الجبين، التختم باليمين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. اس سے قبل کہ اپنے آرائز آپ کی خدمت میں پیش کروں، گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد حسین ابن رمضان علی، محمد علی ابن علاء الدین، مرحومہ امین بائی بنت اکبر علی، اراکین فلاح فاؤنڈیشن اور اس مجالس کے شرکاء اور منتظمین اور تمام وہ مومنین جو یہاں پر حاضر ہیں، ان کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ 40 سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں، 2 دن کے بعد 40 ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وآل محمد معروف حدیث کے جس میں آپ نے مومن کی علامتوں کو شمار کیا ہے کہ جہاں اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک مومن وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہیں پر اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ایک مومن، ایک شیعہ کی شناخت، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کو پہننا، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاک کے اوپر سجدہ، اور اس کے ساتھ جو ایک اہم بات کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس حدیث کی مختلف انداز سے بزرگان نے، علماء نے شرحیں کی ہیں، وہ زیارت 40 ہے. مختلف انداز سے یہ حدیث روائی متون میں وارد ہوئی ہے، لیکن جو ترتیب ہے جس کی طرف آیت اللہ جواد آمولی جیسے بزرگان نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ پہلی منزل پر مولانا نے بیان کیا صلاۃ 51 و زیارت 40، اس کے بعد تعفیر الجبین ہے یا تختم بالیمین، یا جو بھی یہ تھوڑا تھوڑا انداز بدلا ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے مرحلے میں 51 رکعت نماز ہے اور اس کے بعد زیارت 40۔
آیت اللہ جواد آملی یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قابل غور نقطہ ہے کہ جو مستحبی نمازیں ہیں ان کو شامل کر کے 51 رکعت نماز ہوتی ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے یہاں پر کہ زیارت اربعین کو فوراً نماز کے بعد کیوں ذکر کیا مولا نے زیارت اربعین کو۔ تو اس بات کی طرف آیت اللہ جوادی عملی اس طرح سے روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ جو 51 رکعت نماز ہے جس میں مستحبی نمازوں کی تعداد زیادہ ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو 17 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، جو مستحبی نمازوں کا فلسفہ ہے، ان میں سے اس مختلف باتیں اس کے اندر مختلف علتیں بیان کی، ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نقص اور خلل ہماری کسی نماز واجب میں رہ جاتا ہے تو مستحب نماز اس کو پورا کر دیتی ہے، اس خلل کو پورا کر دیتی ہے۔ یعنی بندگی کی راہ میں اگر کہیں پر خلل پیدا ہو گیا ہے تو اس خلل کی بھرپائی نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی منزل پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ غور کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ نمازیں معراج پر پیغمبر کے حوالے کی گئیں، اور معراج کے اسی لیے چونکہ معراج سے پیغمبر لے کے آئے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اسی نقطے کے پیش نظر کہا جاتا ہے۔ تو اس بات کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک مومن، ایک شیعہ مستحب نمازوں کی رعایت کرتا ہے، انہیں پڑھتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ زیارت اربعین بھی کرتا ہے، اور زیارت اربعین پر جانا اور زیارت اربعین کو پڑھنا اور اس کا پابند ہونا بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے مستحب نمازوں کا پابند ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی بندگی کی راہ میں خلل کا، ضعف کا احساس کر رہا ہے۔ تو ضعف بندگی کی بھرپائی ایک منزل پر نماز کے ذریعے سے ہے، دوسری منزل پر محافظ نماز حسین کی زیارت کے ذریعے سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اب یہاں پہ بہت ہی مختصر طور پر چونکہ ہم 40 سے نزدیک ہیں اس لیے یہ موضوع لیا ہے کہ زیارت کے سلسلے سے آپ سب جانتے ہیں کہ زیارت کیا ہے اور زیارت کے مفہوم سے واقف ہیں۔ علماء نے لغت میں جب زیارت کی تعریف کی ہے زیارت کے سلسلے سے تو اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک میلان کو، ایک رجحان کو، کسی کو انسان کے وجود کے اندر دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو، اسے زیارت کہتے ہیں۔ جب وہ جاتا ہے ملتا ہے اس سے تو اسے زیارت کہتے ہیں۔ اب علماء نے ایسے بیان کیا کہ لغت میں 2 طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اگر لغت میں بہت ہی مختصر طور پر ایک مفہوم یہ ہے زیارت کا کہ انسان جس کے پاس جا رہا ہے ساری توجہات کا مرکز وہ ذات ہے جس کے پاس وہ جا رہا ہے۔ اسی لیے جو ایک زیارت کے معنی ہیں وہ عدول کے ہیں اور ایک زیارت کے معنی ہیں جھکاؤ کے، رجحان کے۔ دونوں معنی کو اگر آپ لیں، چاہے وہ عدول کے معنی ہو، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک زیارت کرنے والا جب جاتا ہے، چونکہ زیارت کے سلسلے سے جو معنی ہے وہ کیا ہے، جو ایک لب لباب ہے، جو نچوڑ ہے وہ یہ حضور الزائر عند المزور، زائر مزور کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ تو جب مزور کے پاس حاضر ہوتا ہے تو 2 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ حاضر ہوتا ہے تو رجحان پایا جاتا ہے مزور کے لیے اس کے دل کے اندر، یا ایک منزل یہ آتی ہے کہ وہ اب ساری چیزوں سے عدول کر بیٹھا ہے۔ اس کو اپنے گھر میں جب رہتا ہے تو مختلف چیزوں کی یاد آتی ہے، لیکن جب وہ زیارت کے لیے مزور کے پاس پہنچتا ہے تو اب وہ گھر میں اسے کیا لینا ہے، کیا اس کی ضرورتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء گھر میں مختلف چیزوں میں وہ مشغول رہا کرتا ہے، یا اس کے گھر میں کہا جاتا ہے بھئی یہ چیز کی ضرورت ہے، یہ سامان چاہیے، ہر چیز سے وہ عدول کر دیتا ہے۔ اب اس کی توجہات کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ میرا مزور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے عدول کر جاتا ہے، دنیا کی تمام خواہشیں اسے چھوڑ کر اب وہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے، جس کی ہم زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس زیارت کے فلسفے کو آپ اس رخ سے اگر دیکھیں تو ایک منزل زیارت یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر رجحان پیدا ہو، اسی لیے 3 رکن بیان کیے ہیں۔ اب جب زیارت کو دیکھیں گے اور زیارت کے فلسفے پر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آیت اللہ جواد آملی کی ایک مستقل کتاب ہے فلسفہ زیارت کے اوپر۔ تو ایک منزل کہتے ہیں 3 رکن ہیں، ایک زیارت کا رکن زائر ہے، دوسری زیارت کا رکن مزور ہے جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تیسرا رکن اس کا رجحان قلبی ہے کہ اپنے دل میں کیا لے کر جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ذرا توجہ کیجیے گا کہ امام علیہ السلام نے اتنی تاکید ایک تو
روایات میں مسلسل تاکید ہے زیارت حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے. بطور عموم اور اس پر بطور خاص زیارت اربعین. تو اسے اگر ہمیں سمجھنا ہے تو مفہوم زیارت کے ساتھ ساتھ اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اصل زیارت اس کا مقصد کیا ہے, اس کا ہدف کیا ہے. جب ہم زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ صرف حضور الظاہر عند المزور, یہ تو زیارت ہو گئی, لیکن کیا کیفیت ہے؟ آپ دیکھیں کہ عرفاء کی جو گفتگو ہے, بہرحال اہل جو اس کے ہیں وہ اس گفتگو کی طرف اشارہ کریں گے, ہم جیسے لوگ کیا, لیکن اتنا ہم سب جانتے ہیں کہ عرفاء کے درمیان میں گفتگو رہی ہے کہ جب بھی آپ کسی ولی خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, کسی امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, تو جب تک وہ اجازت نہ دے آپ وہاں جا نہیں سکتے. توجہ کیجیے گا, جب تک وہ اجازت نہ دیں. اب یہاں پہ ایک گفتگو ہے, بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ پر ایک مسلسل گفتگو ہے. کیا ہماری چاہت زیارت کے اندر محرک بنتی ہے یا ادھر سے بلاوا محرک ہوتا ہے؟ اب اس کے اوپر پوری گفتگو ہے کہ محرک بڑا کیا ہے, یہ حرکت ہمارے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے یا نہیں, کوئی ہمیں بلاتا ہے تب تڑپ پیدا ہوتی ہے, یا نہیں تڑپ ہمارے وجود کے اندر ہے اور وہ بھی ایک عامل ہے کہ بلایا بھی جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس پر مجھے نہیں جانا ہے. صرف اگر فرض یہ کریں, توجہ کیجیے گا, اگر ہم فرض یہ کریں کہ ہمیں بلایا جاتا ہے, اگر یہ مبنا, یہ والی بات صحیح ہو, تو اس پر رک کر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, وہ سب ہم سب کے لیے, خاص طور پر اپنے لیے, کہ جب میں زیارت کے لیے جاتا ہوں تو اگر عرفاء کی یہ بات صحیح ہے کہ جب تک میری دعوت نہ آئے میں جا نہیں سکتا, تب یہاں پر بہت اہم ہے کہ وہ جو مجھے بلا رہا ہے وہ کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے. اب یہ بہت اہم ہو جاتا ہے اگر یہ مبنا ہم تسلیم کر لیں. اور عموماً یہ ہے کہ ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ جب تک ادھر سے اجازت نہ ہو ہم پہنچ نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے افراد ہیں, سارا اہتمام انتظام کر لیتے ہیں, لیکن آخر وقت میں مثلا فلائٹ چھوٹ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا, یا کبھی کبھی کتنے ایسے افراد ہیں ایئرپورٹ سے واپس آ جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ایک کافی احتمال اس بات کا پایا جاتا ہے کہ مبنا صحیح ہو کہ جب تک ادھر سے طلب نہیں ہوگی کوئی جا نہیں سکتا. اسباب اپنی جگہ پر ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جب تک طلب نہ ہو. اچھا, اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ طلب ہوئی اور ہمیں بلایا گیا, تو اب ایک منزل یہ ہے کہ اگر طلب ہوئی اور ہمیں بلایا گیا تو اب ہماری زیارت کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ زیارت کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس لیے بلایا گیا ہے. توجہ کیجیے گا, ہمیں کس لیے بلایا گیا. اگر ہم خود پہنچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم کسی بھی انداز سے پہنچ سکتے ہیں, لیکن جب بھی کسی کو کوئی دعوت دیتا ہے, یوں ہی نہیں دعوت دیتا, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. تو اب ایک منزل ہے عزیزوں زیارت کے مرحلے پر کہ ہمیں اگر کوئی دعوت دے کے زیارت کے سلسلے سے بلا رہا ہے تو وہ کیوں بلا رہا ہے, وہ کیوں بلا رہا ہے, اس نے کیا چاہا ہے, وہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے. ایک مقام یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں, یہ کیفیت ہماری ہے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور عام طور پر میرے جیسے انسان کی جو زیادہ تر زیارتیں وہ یہ کہ اپنی حاجتیں, اپنی مشکلات, اپنی پریشانیاں, مولا یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے, یہ سارے مسائل, ہم جب جاتے ہیں کربلا میں تو زیادہ تر یہ سارے مسائل کہ ہمارے ذہن پر جو تسلط ہوتا ہے اپنی ضرورتوں کا ہوتا ہے. لیکن منزل یہ ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس بات کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہمیں بلایا گیا ہے. اگر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمیں بلایا گیا ہے تو ہم سرزمین کربلا پر پہلا قدم رکھتے ہی کہیں گے مولا ہم یہ کوشش کریں گے کہ جس لیے آپ نے بلایا ہے ہم وہ حاصل کر سکیں. آپ نے کیا بلایا ہے؟ ایک منزل یہ ہے کہ ہم کچھ لینا چاہتے ہیں, ایک مقام یہ ہے کہ ادھر سے کچھ ہمیں عطا مولا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں رخ ہیں اور بہت اہم ہیں. اب یہاں پر ایک بات عزیزوں, ایک مقام یہ ہے کہ چونکہ جو شان پروردگار ہے وہی شان اہل بیت ہے. اہل بیت مظہر ہیں صفات و جمال الہی کے. اگر یہ مظہر ہیں تو اگر خدا کے ہاں کرم ہے تو ان کے ہاں پہ بھی کرم ہے. تو کرم کا تقاضا تو یہ نہیں ہے. کریم کے سلسلے سے جو روایات ہیں وہ کریم کی جو تعریف کی ہے خاص طور پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے, کیا ہے؟ کہ مولا سے سوال کیا کہ مولا قیل مولا ما هو الکرم قال الایتا قبل السؤال, سوال کرنے سے پہلے دے دیا جانا. اب ہم یہ ان شخصیتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصول کرم. اصول کرم کہتے ہیں. کرم کی یہ جڑیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے,
سب کچھ یہاں سے ملے گا، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو مانگیں ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں زیادہ تر سمٹ جاتی ہیں مادیت کے اندر۔ مولا یہ ضرورت ہے، مولا یہ ضرورت ہے، مولا یہ ضرورت ہے، اور ہم اپنی جو واقعی ضرورت ہے اس کو نہیں رکھ پاتے۔ یہ ایک منزل ہے۔ لیکن ایک رخ یہ ہے، اگر اتنی معرفت پیدا ہو جائے کہ مولا آپ نے بلایا ہے تو آپ بتائیے آپ ہمیں کربلا کیوں بلا رہے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ایک منزل ہو جائے تو زیارت کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، زیارت کا انداز بدل جائے گا۔ انسان جب گیا ہے تو کسی اور حالت میں ہے، جب پلٹے گا تو کسی اور حالت میں پلٹے گا کہ مولا آپ کس رخ سے ہمیں بلا رہے ہیں۔ اب ایک مثال ہے عزیزوں، اس مثال کے اوپر توجہ کریں کہ فرض کریں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں بلاتے ہیں اور ہمیں ان کا دعوت نامہ ملتا ہے کہ تمہیں آنا ہے۔ اب ایک ایسی جگہ پر ہم پہنچے، امام ہے، کائنات کا مالک ہے، محور کائنات ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر فرض کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، جو محور کائنات ہے اگر وہ دعوت دے گا، یہ چھوٹے موٹے سلاطین اور بادشاہ کہیں دعوت دے دیتے تو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کہاں بلا لیا۔ امام جس کا کائنات کے چپے چپے پر حکم نافذ ہو، اگر وہ بلا لے، بہترین آبشار ہوں اور وادی ہو، سرسبز درخت ہوں اور انگوروں کی مثلا بیلیں لٹک رہی ہوں، پھل درخت سب زبردست، اور اسی کے بیچ میں دسترخوان لگا ہو اور مثال کے طور پر بہت سارے تحائف رکھے ہوں، اب ہم وہاں پہنچیں تو دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب ہم جیسا انسان پہنچتا ہے تو دیکھا کہ ارے بڑی زبردست جگہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ نہر کا اتنا اچھا ٹھنڈا پانی ہے، تو اسی میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے پیر لٹکا کے، وہاں دیکھا کہ یہ اتنا زبردست گھنے گھنے درخت ہیں اور پھل لٹک رہے ہیں، تو وہاں بیٹھ گئے۔ اور ایک کیفیت یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ارے تو بہت سارے تحائف رکھے ہوئے ہیں، جو چاہو لے جاؤ، امام ہے کوئی فرق تو نہیں کرتا امام کے لیے، جو چاہو لے جاؤ، جتنی چیزیں چاہو تم اٹھا لے جاؤ۔ تو اگر یہ ایک کیفیت ہے تو اب دیکھیں کہ ہم جیسے لوگ تو انہی سب چیزوں کی طرف ہیں کہ یہاں پہ یہ مل جائے، یہاں پہ یہ مل جائے، یہاں پہ بڑا آج کل زمین بھی بڑی مہنگی ہو گئی اور گھروں کا مسئلہ اجارہ، یہ سارا تو سارا خزینہ مسکن یہ وہ جو بھی جہاں جیسے مل جائے، تو یہ کیفیت ہے۔ تو ساری توجہات ہماری کس کی طرف ہیں؟ امام نے دعوت دی ہے تو کوئی کام ہوگا، توجہ کیجیے گا، ایک مثال ہے، دعوت دی ہے تو کوئی کام ہوگا۔ تو ایک کیفیت تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ وہ چیزیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے، ساری چیزیں دنیا کی وہاں پہ رکھی ہوئی، جو چاہو لے جاؤ۔ اور مثلا امام نے کہہ دیا ہے کہ اپنے جو بھی امام کے خادم ہیں غلام سے کہہ دیا کہ جو بھی آئے اس سے یہ نہیں کہنا کہ تمہیں کیوں چاہیے اور کتنا چاہیے، جتنا چاہے، اگر لے جانا سکے تو لو، ٹرک بھی ہیں اور یہ سواریاں بھی ہیں، اس پہ لادو اور لے کے پہنچاؤ، اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ تو ایک کیفیت یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ پہنچے ہوئے تو بار بار ایک سامان پہنچایا پھر لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی اتنا سارا سامان ہے، اس کے بعد تو ملے گا نہیں، سارا ہم نے وقت اس میں گزار دیا۔ توجہ کیجیے گا، سامان لینے میں سارا وقت ہم نے تحفے تحائف میں گزار دیا۔ اور ہمیں میں سے کچھ ایسے افراد تھے ہمارے ساتھ ہی کے پڑے ہوئے، ان کے وجود کے اندر معرفت کا دیا اور چراغ روشن تھا، تو انہوں نے دیکھا تو سب کچھ، ان کی نظر میووں پر بھی پڑی، ان کی نظر پھلوں پر بھی پڑی، دسترخوان پر بھی پڑی، اشیاء پر بھی پڑی، لیکن ان کی نظر نے ان سب کے اوپر ان کو ٹھہرایا نہیں، ان کی نظر جستجو کر رہی تھی، تلاش کر رہی تھی امام وقت کو۔ تو عزیزو، اب کیفیت یہ ہے کہ اس کی منزل معرفت کیا ہے کہ جو اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ سب چیزیں لیتے کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ سب لینے کا وقت بعد میں ہے، پہلی منزل تو یہ ہے کہ میں جا کے پوچھوں مولا آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے، مولا آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے۔ تو ایک منزل یہ آتی ہے کہ جب انسان کے وجود کے اندر یہ معرفت پیدا ہو جاتی ہے کہ مولا آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے، تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب انسان مادی چیزوں کو لے کے نہیں پلٹتا۔ اب جب وہ کربلا جاتا ہے تو بصیرت لے کے پلٹتا ہے، معرفت لے کے پلٹتا ہے، توحید لے کے پلٹتا ہے، حق کا مزاج لے کے پلٹتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب اس رخ کو آپ ذرا محسوس کریں کہ اگر ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ مولا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ کا مطالبہ کیا ہے۔ چونکہ جو زیارت کے سلسلے سے جو ثواب بیان کیا ہے، اس ثواب کو اگر آپ دیکھیں گے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا ثواب، اور خاص طور پر جو زیارت کے سلسلے سے اس انداز سے ثواب ہے کہ مختلف وہ چیزیں جن کے لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ اگر تم نے یہ عمل انجام دیا، مثال کے طور پر غلام کو کسی غلام کو آزاد کرنا کسی کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب آپ دیکھیں غلام کو آزاد کرنا ہو، یا مثال کے طور پر نماز ہو، یا حج ہو، یا زکوٰۃ ہو، ان سب کا ثواب ایک زیارت میں سمیٹا جا رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، قابل غور نکتہ ہے کہ ان سب کا ثواب زیارت میں سمیٹا جا رہا ہے۔
من اتا قبر الحسین ماشین کتب اللہ لہو حسنتن. اور اب یہ ایک منزل ہے، پروردگار اس کے لیے حسنہ لکھتا ہے، بلکہ اس منزل پر ہے کتب اللہ لہو بکل قدم یرفعها ویضعها حسنہ. جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، پروردگار ہر ایک قدم پر اس کے لیے خیر لکھتا ہے. اچھا، ایک خیر وہ ہے جو ہم انجام دیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بہت اہم نکتہ ہے. ایک خیر وہ ہے جو ہم انجام دیتے ہیں، ایک خیر وہ ہے جو وہ لکھتا ہے. وہ جو لکھتا ہے وہ خیر لکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے تم نے کہ اس کو انجام نہیں دیا یا اس کے اندر یہ نقص رہ گیا تھا، چونکہ خیر لکھنے والا خود جو جزا دے رہا ہے وہ خود خیر لکھ رہا ہے. ایک منزل یہ ہے، وہ خود خیر لکھ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے. اب وہ لکھتا ہے. اور اس کے بعد جو منزل ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب ایک چلنے والا، قدم رکھنے والا جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے اوپر پروردگار اجر لکھتا ہے. اور اس کے بعد ایک منزل یہ ہے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کتب اللہ لہو اتقا رقبت من ولد اسماعیل. ہر ایک قدم پر، جب ہم ایک قدم رکھتے ہیں زیارت کے لیے، ہر ایک قدم پر پروردگار ہمارے لیے وہ اجر رکھتا ہے کہ ہم نے ایک بندے خدا کو، ایک غلام کو آزاد کرایا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک بندے کو ہم نے آزاد کرایا، اور وہ بندہ کون، وہ غلام کون ہے؟ نہیں معمولی نہیں، من ولد اسماعیل. اب یہ اجر دیکھیں. اور جہاں پر حج کی بات کی گئی ہے کہ حج کا ثواب ملتا ہے، تو قابل غور ہے کہ حج کا ثواب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک کسی نے ایک زیارت کی، اس کا حج کا ثواب ہے، 2 حج کا ثواب، 3 حج کا ثواب. روایات میں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کیے گئے حج کا ثواب. اب یہاں پر غور کیجئے گا، ایک مرحلہ ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے. امام ہادی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا، میں ایک سرمایہ دار انسان ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں حج کرنے جانا چاہتا تھا لیکن اس بار نہیں جا سکا. یہ بتائیے کہ میں خدا کی راہ میں کتنا انفاق کروں کہ مجھے وہ حج جو میرا چھوٹ گیا اس کا ثواب مل جائے. تو مولا نے کہا کہ تم حج کا ثواب لینا چاہتے ہو؟ پہاڑ تھا سامنے، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا. کہا کہ اس پہاڑ کے برابر تم سونا اور چاندی راہ خدا میں انفاق کر دو، تب بھی وہ ثواب جو چھوٹا ہے اسے تم حاصل نہیں کر سکتے. یہ آپ نے سن لی. اب یہ روایت ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے متون روایت میں یہ روایت موجود ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے کہا کہ حج کا اتنا ثواب ہے کہ ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی تم اگر دینا چاہو اور دے دو، راہ خدا میں انفاق کر دو، تب بھی حج کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. اب ایک روایت سنیے. کان حسین بن علی ذات یوم فی حجر النبی. روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ کی آغوش میں تھے. وَهُوَ يُلَاعِبُهُ وَيُضَاحِكُهُ. اور پیغمبر ملاطفت فرما رہے تھے. رحمت للعالمین ہے، بچہ ہے آغوش میں، پیغمبر کھیل رہے تھے. يُلَاعِبُهُ وَيُضَاحِكُهُ، اور ہنسا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، کمسن تھے. قالت عائشہ ما هذا اعجابك ومحبك وحبك لهذا الصبي. تو یہ جملے ہیں، یہ روایت حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ توجہ کیجئے گا، حج کا ثواب ذہن میں رہے. عائشہ کہتی ہیں کہ ما هذا اعجابك وحبك لهذا الصبي. پیغمبر کتنا اشتیاق اس بچے سے آپ کو ہے، کتنی محبت ہے اس بچے سے. پیغمبر کے جملے ہیں ویلک یا عائشہ، وائے ہو تم پر. ھذا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ، وہو ثمرۃ فؤادی وہو قرۃ عینی. یہ میرا بچہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. میرا یہ بچہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے. کیف لا احبہ. اب یہ ایک منزل ہے. ولا اعجب بہ، کیسے میرا اشتیاق اس کے لیے نہ بڑھے، کیسے اس کے لیے میری محبت نہ زیادہ ہو. وَأَلَا إِنَّ أُمَّتِي سَيَقْتُلُهُ، کہ ان قریب میری امت اسے شہید کرے گی. اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں فَمَنْ زَارَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَهُ حَجَّةٌ مِّنْ حِجَجِي. توجہ کیجئے گا، پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے لیے میری جگر کی ٹھنڈک ہے، میرا میوہ دل ہے. یہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میری امت اسے شہید کرے گی،
اور جب اسے شہید کر دے گی تو اس کی شہادت کے بعد اگر کوئی اس کی زیارت کے لیے جائے گا تو اسے میرے حج کا ثواب دیا جائے گا. فقالت حجۃ من حججک. اب یہاں پر دیکھیے گا, حجۃ من حججک, سوال کیا حضرت عائشہ نے کہ حضور آپ کے حج؟ قال نعم وحجتین من حججی. قالت حجتین قال واربع. اب یہاں پر وقالت اربع, پیغمبر بڑھاتے چلے گئے. حدیث کے جملے ہیں فلم تزل تزیدہ ویزیدہ. توجہ کیجئے گا, یہ حدیث روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر سے جتنا جتنا حضرت عائشہ سوال کرتی گئی اور بڑھاتی گئی, پیغمبر بڑھاتے گئے حتی بلغا 90 حجہ, یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا 90 حج. اب دیکھیں اس حدیث کو کہ اگر کوئی ایک حج کو چھوڑ دے تو راہ خدا میں اگر وہ جتنا بھی ثروت اس کے پاس ہے پہاڑ کے برابر بھی صرف کر دے تو ایک حج کا ثواب نہیں لے سکتا. اور پیغمبر نے آواز دی, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, جتنا جتنا اعجاب بڑھتا جا رہا تھا, تعجب, پیغمبر بڑھاتے چلے جا رہے تھے. حتی بلغ 90 حجہ. یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی منزل ہے کہ ایک حج نہیں, ایک حج عزیزو منزل کمال حج کیا ہے کہ حج بالکل صحیح ہو, اس کے مناسک بالکل صحیح ہوں. ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے مناسک اتنے سخت ہیں کہ کبھی کچھ چھوٹ جاتا ہے, کبھی کسی منزل پر کفارہ ہے, کبھی کسی منزل پر کفارہ ہے. جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہمارا زیادہ تر اہتمام یہ رہتا ہے کہ جو معلم کاروان ہے, روحانی کاروان ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلیں. اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز رہ گئی تو روحانی کہتا ہے میری وجہ سے رہ گئی. لیکن عزیزو سوچے وہ حج اور رسول کے ساتھ کر رہے ہیں جہاں کوئی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی بھی جزء حج رہ جائے, وہ حج اور رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہے. 90 حج ہے, زیارت ایک ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اور بعض روایت میں ہے اسی کو 70 بہرحال 70 90. اب یہ ایک منزل ہے, یہ قابل غور نکتہ ہے کہ کیوں, یہ ایک سوال ہے, میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا. لیکن ایک مقام جو زیارت 40 کا ہے اس کے اوپر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ جب حج کا تذکرہ آیا تو ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ حج کے سلسلے سے جب جناب ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی اور کعبہ بن گیا تو جناب ابراہیم نے پروردگار سے مخاطب ہو کے کہا, پروردگار میں نے تیرے بندے نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے, اب بتا کیا کرنا ہے. تو حکم ہوا ابراہیم سے کہ ابراہیم حلموا الی الحج, لوگوں کو حج کی طرف دعوت دو, بلاؤ, حج کی طرف دعوت دو, بلاؤ. ابراہیم نے کہا کہ پروردگار یہاں پر تو ایک صحرا ہے, یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے, میں حج کی طرف کیسے بلاؤں اس صحرا میں, اس جگہ پر تو کوئی نہیں ہے. پروردگار نے کہا الاذان علیک والبلاغ الی, تمہیں دعوت دینا ہے, یہ تمہارا کام ہے, اور یہ میرا کام ہے کہ لوگوں کو میں لے کے آؤں گا. لوگوں کو, یہ روایت ہے, لوگوں کو میں لے کے آؤں گا. معصوم کی روایت یہ کہہ رہی ہے جب حج کے سلسلے سے جناب ابراہیم نے جب کعبے کو تعمیر کر دیا تو حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دو. ابراہیم نے کہا کہ کیسے, یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے. پروردگار نے کہا کہ تم آواز دو, لوگوں کو پکارو, ندا دینا, آواز دینا یہ تمہارا کام ہے, لوگوں تک اپنی تمہاری بات کو پہنچانا یہ میرا کام ہے. اس کے بعد حدیث کے جملے ہیں کہ فَأَجَابُوا من اسلاب الرجال ورحام النساء, یہ حدیث ہے کہ اس کے بعد جب پیغمبر جناب ابراہیم نے جب لوگوں کو دعوت دی, حج کی طرف جب بلایا ہے اور ندا دی ہے, فنادو ابراہیم, جب پیغمبر ابراہیم نے جب ندا دی اور بلایا پیغمبر خدا نے, تو اس کے بعد اب پروردگار نے یہ اہتمام کیا کہ لوگوں نے اپنے باپ کے صلب میں, اپنی ماں کے رحم میں ندا ابراہیمی کو سنا. توجہ کیجئے گا, ندا ابراہیمی کو سنا. دیکھیں حج اور یہ زیارت 40, توجہ کیجئے گا, ندا ابراہیمی کو سنا. تو ایک ندا وہ تھی جو جناب ابراہیم کی جب انہوں نے کعبہ بنایا تھا,
جب کعبہ بنایا تو پروردگار نے اہتمام کیا کہ ابراہیم تمہاری ندا سداب صحرا نہیں رہے گی. یہ اہتمام پروردگار ہے کہ اگر تم خلوص کے ساتھ اس کا گھر بناؤ گے تو میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا تمہارے حج کے لیے. اب جو لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں, آج آپ دیکھیں کہ کل جناب ابراہیم سوچ رہے تھے کہ کون ہوگا, آج ابراہیم کی نظریں دیکھ رہی کہ کتنے لوگ ہیں, لاکھوں کا مجمع ہے اس حج کے اوپر. اب عزیزو ایک منزل ندائے ابراہیمی تھی. ابراہیم نے حج کے لیے حلم الی الحج کر کے پکارا تھا, اور ایک منزل یہ تھی کہ ایک مقام تھا, مقام وادی عشق. اس وادی عشق کی طرف, وادی بندگی کی طرف حسین نے آواز دی تھی, صحرائے کربلا سے آواز دی تھی, هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا. وہ ندائے ابراہیمی تھی, یہ ندا حسین کی ندا ہے. ابراہیم نے جب ندا دی تھی تو گھر کو بنانے کے بعد وہ گھر کہ جسے ابراہیم نے خاک سے بنایا تھا, پانی سے بنایا تھا, مٹی سے بنایا تھا, اسماعیل کی مدد سے بنایا تھا, اور یہ جو کعبہ دل حسین کربلا میں تعمیر کر رہے تھے, اپنی رگوں کے لہو سے تعمیر کر رہے تھے. کہیں اکبر کا خون تھا, کہیں قاسم کا خون تھا, کہیں عباس باوفا کا خون تھا, اور یہ جو کعبہ دل حسین نے بنایا, اب اس کی آواز کو اگر دیکھنا چاہے دنیا تو دیکھے ابراہیم کی آواز کا اثر میدان منہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مجمع کتنا ہوتا ہے, کیا عالم ہوتا ہے. اسی منزل کو زیارت اربعین بتاتی ہے کہ اگر دیکھنا ہے کہ حسین کی ندا پر لبیک کیسے کہا گیا, وہاں لبیک اسلاف نے کی تھی, وہاں لبیک بچوں نے ارحام میں کی تھی, یہاں نسلن بعد نسلن پاکیزہ ماؤں کی تربیت میں اس طرح سے بچے لبیک کہہ رہے تھے. مولا وقت آئے گا سب کچھ چھوڑ کے ہم میعاد گاہ عشق پر پہنچ جائیں گے. زیارت اربعین عزیزوں اس منزل پر ہے. حج دلیل لبیک ندائے ابراہیمی ہے, اور ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر زیارت اربعین یہ بتاتی ہے کہ وہ ندا جو حسین نے عاشور کے میدان میں, عاشور کے دن صحرائے کربلا میں دی تھی, اس پر لبیک کہتے ہوئے عاشقان حسینی کا جو سمندر ہے وہ آواز دیتا ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حسین کی آواز میں کتنا اثر تھا. یہ ایک زیارت, یہ ایک اثر ہے کہ وہ ندا جو ابراہیم نے دی تھی وہ حج کے مراسم کو پیش کرتی ہے, اور یہ ندا جو حسین نے دی تھی, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, اس کی ہم تجلی کو ہم زیارت اربعین میں دیکھتے ہیں. اور اسی لیے شاید اسی لیے اتنا اہم ہے کہ زیارت اربعین اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے سلسلے سے آپ دیکھیں کتنا کہ سدیر سیرفی آتے ہیں, مولا میں کبھی زیارت پر جا پاتا ہوں, کبھی نہیں جاتا ہوں. مولا نے کہا کہ تم ہر روز کیوں نہیں جاتے ہو, جمعے کے دن 5 مرتبہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہتے ہیں مولا فاصلہ مکانی بہت ہے, مکانی فاصلہ بہت دور ہے, علاقہ بہت دور ہے, کیسے جائیں؟ امام علیہ السلام نے کیا کہا, کتنا آسان کر دیا. زیارت اربعین کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں ہی پہنچا جائے, وہاں پہنچا جائے تو اولویت ہے, بہت بہتر ہے, لیکن زیارت اربعین یہ نہیں ہے کہ بس وہیں ہو, جہاں پر ہو, جس انداز سے ہو. اب امام نے کیا فرمایا, امام معصوم ہیں, امام معصوم کی گفتگو فرماتے ہیں, سدیر اگر تم نہیں جا سکتے تو جس جگہ پر ہو, جس مقام پر ہو, وہاں سے ایک بلندی پر جاؤ اور دائنی جانب تھوڑا سا اپنے وجود کو جھکاؤ, متمائل ہونے کے بعد کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ, تمہاری زیارت ہو گئی. السلام علیک یا ابا عبداللہ, دیکھیں کتنا آسان بنا دیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, تمہاری زیارت ہو گئی, یہ فرماتے ہیں. تو کتنا اہم ہے زیارت اربعین کہ اگر ہم وہاں نہ پہنچ سکیں تب بھی ایک کیفیت ہے کہ ہم مولا کی زیارت کریں, اور اگر وہاں پہنچتے ہیں تب تو بہت ہی بڑا مرحلہ ہے کہ ہم زیارت اربعین کا حصہ بن رہے ہیں. ایک سمندر ہے بہتا ہوا, عشق کا ایک سمندر, اس کا اگر ہم حصہ بن جائیں تو یقیناً ہمیشہ کے لیے ہم نے اپنے وجود کی بقا کی ضمانت لے لی ہے, چونکہ اس سمندر کا ہم حصہ بن گئے. قطرہ سمندر سے باہر ہے تو فنا ہو جاتا ہے, سمندر کا حصہ بن گیا تو اب وہ سمندر ہے, عشق کا دریا ہے. یہ کیفیت ہے عزیزوں. اب اس رخ پر ایک توجہ کیجیے گا کہ جو ایک اور روایت ملتی ہے, اور وہ اعلیٰ ترین درجات جو انسان تصور کر سکتا ہے اور تصور نہیں کر سکتا, وہ درجات زیارت کے سلسلے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے سے ملتے ہیں کہ من یخرج من بیتہ, اب یہ ایک منزل ہے, من یخرج من بیتہ ویرید زیارت الحسین. مختلف روایات ہیں, ان روایت کو چھوڑ رہا ہوں, بس یہ آخری منزل کہ جو بھی اپنے گھر سے نکلا اور اس کے دل میں زیارت کا تصور ہے, اس کا ارادہ ہے کہ وہ زیارت کرے امام حسین علیہ السلام کی, کتب اللہ لہ بکل خطوۃ
ہر ایک قدم پر جو وہ رکھے گا پروردگار اس کے لیے حسنہ، ہر ایک قدم پر اس کے لیے اچھائی لکھتا ہے۔ وحطت عنہ سیئہ، اور ایک برائی جو قدم آگے بڑھاتا ہے ہر قدم پر جہاں اچھائی لکھتا ہے وہیں برائی کو مٹا دیتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ الحائر، اب یہ حدیث الگ الگ انداز سے ہے کہ جب وہ حائر پر پہنچتا ہے کتب اللہ لہ من المفلحین، پروردگار اسے کامیاب لوگوں میں لکھتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، تو یہ کیا ہے، یہ منزل کیا ہے کہ کامیاب لوگوں میں صرف ایک حائر تک اگر کوئی پہنچ گیا تو صرف اس زیارت کی بنیاد کے اوپر یہ کامیابی کیا ہے؟ مفلحین، بعض جگہوں پر منجحین، عجیب منزل ہے۔ مفلحین، منجحین، یہ اعلی ترین مقام ہے جو ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے کن لوگوں کو کہا ہے؟ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب کون ہے؟ جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں، من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا ہو۔ آپ سورہ مومنون میں دیکھیں کہ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجہم حافظون، اب یہ ایک منزل ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ کیفیتیں ہیں مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں کہ مومنین کون ہوتے ہیں، کامیاب کون ہیں۔ ان کامیاب ہونے والوں کو قرآن کریم نے سورہ مومنون میں بیان کیا ہے۔ وہ افراد کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خاشع ہیں، وہ افراد کامیاب ہیں جو پاک دامن ہیں، وہ افراد کامیاب ہیں کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، وہ افراد کامیاب ہیں۔ ان لوگوں کی کامیابی کی ضمانت قرآن کریم نے دی ہے۔ اور پھر یہ بھی دوسرے مقام پر قد افلح من زکاہا، کہ یہ ساری کامیابی کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ایک انسان زیارت امام حسین کا قصد کرتا ہے اور مقام حافر اس حائر تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے کربلا کی یا خاص اس زیارت کی سرحد شروع ہوتی ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، تو پروردگار اسے مفلحین میں لکھتا ہے، کامیاب ہونے والوں میں لکھتا ہے۔ یعنی منزل یہ ہے کہ تم نے اپنا تزکیہ اس زیارت کے ذریعے سے اس طرح سے کر لیا ہے کہ اب تم اپنی نماز کی محافظت بھی کرنے والے ہو، اب تم پاک دامن بھی ہو، اب امانتوں میں تم خیانت کرنے والے نہیں ہو۔ اب انسان اگر سوال کرتا ہے تم کربلا سے کیا لیتے ہو، تو ہمیں جواب یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں واقعاً اس نے بلایا ہے کہ جس نے دعوت دی ہے تو جو وہ دے گا وہ ہم لے کے آئیں گے۔ تو حسین کیا بانٹ رہے ہیں؟ حسین بصیرت بانٹ رہے ہیں، حسین صبر بانٹ رہے ہیں، حسین پاک دامنی بانٹ رہے ہیں، حسین علم بانٹ رہے ہیں، حسین تزکیہ بانٹ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے سائے میں نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان بہشت کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔ اب پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ان کو من المفلحین، مفلحین میں قرار دیا۔ بہرحال فائزین دوسرا مرحلہ، کہ اس کے بعد فلما قضا مناسکہ، توجہ کیجئے گا، فلما قضا مناسکہ، طولانی ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ فلما قضا مناسکہ، اور جب اس کا یہ تمام پوری زیارت کے مناسک تمام ہوتے ہیں، زیارت کا عمل تمام ہوتا ہے، کتب اللہ من الفائزین، پروردگار انہیں فائزین میں لکھتا۔ فائز یہ کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ بس ایک رخ، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن۔ قرآن کریم نے جو ایک مومنین سے اور مومنات سے جو ایک وعدہ کیا ہے اسے قرآن پیش کر رہا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، پروردگار نے مومنین سے اور مومنات سے یہ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار، کہ پروردگار ان کے عمل کی جزا کے طور پر انہیں جنت دے گا کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور پاکیزہ بہترین گھر ہوں گے، خالدین فیہا، یہ مومنین اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ پروردگار جہاں جنت کا تذکرہ کر رہا ہے، جنت کی نہروں کا تذکرہ کر رہا ہے، مساکن طیبہ بہترین گھروں کا تذکرہ کر رہا ہے، نعمتوں کے تذکرے کے بعد یعنی کہنا یہ چاہتا ہے، مفسرین نے اس ضمن میں گفتگو کی، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لب مطلب اور نچوڑ یہ ہے کہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی جنت کے اندر پروردگار نے جو کچھ مومنوں کے لیے ارزانی رکھی ہے، ساری چیزیں ایک طرف
بہشت ایک طرف، بہترین مقامات ایک طرف، رضائے پروردگار ایک طرف۔ پروردگار نے جہاں بہشت کا تذکرہ کیا، جنات تجری کا تذکرہ کیا اور نہروں کا تذکرہ کیا، وہیں پہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ لیکن یہ مومنین جو ہیں ان کے مطلوب نظر جنت اور بہشت نہیں ہوتی ہے، اس کی نہریں نہیں ہوتی ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب انسان فَلَمَّا قَضَىٰ مَنَاسِكَهُ، جب مناسک زیارت کو انجام دے لیتا ہے، كَتَبَ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ، پروردگار انہیں کامیاب لوگوں میں لکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ فلما اراد الانصراف، اور اس کے بعد جب انصراف وہ پلٹتا ہے، اتاہ ملکن، ایک ملک آتا ہے، کہتا ہے انا رسول من ربک، میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، پروردگار کی جانب سے میں بھیجا گیا ہوں۔ یقرئک السلام، پروردگار تم پر سلام بھیج رہا ہے، پروردگار تم پر سلام کرتا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور پروردگار کہتا ہے استانف العمل، عمل کو دوبارہ شروع کر دو۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا مَضَىٰ، جو کچھ پہلے کا تھا تمہارا سب کچھ پروردگار نے بخش دیا جو گناہ تھے، اب ایک نئی زندگی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے لیے بہشت بہت چھوٹی ہے اس منزل پر کہ وہ اپنی زندگی کو بہشت بنا رہا ہے۔ یعنی زیارت اربعین وہ منزل ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان ایک زیارت کرتا ہے لیکن اپنے وجود کو اگر تابع مولا بنا دیتا ہے تو مولا اسے نئی زندگی دے کر بھیجتے ہیں۔ جب وہ گیا تھا تو گناہوں میں آلودہ تھا، لیکن جب اسے آ رہا ہے تو پروردگار کہتا ہے استانف العمل، عمل کو شروع کر دو، اس لیے کہ پہلے کی جو زندگی تھی پروردگار نے سارے تمہارے نامہ اعمال میں جو کچھ گناہ تھے سب مٹا دیے، سب ختم کر دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سوال کرتے ہیں کربلا کیوں جاتے ہو، یہ عاشقان حسینی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بتا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نئی زندگی میں بدلنے کے لیے کربلا آتے ہیں۔ ایک نئی زندگی انسان کربلا سے لے کے آتا ہے، اور یہ اس لیے اس زیارت کی خاص تاکید کی گئی ہے اور خاص اہتمام ہے زیارت اربعین کے سلسلے سے۔ بس جب میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا، متعدد ایسی روایتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن ان کو چھوڑ رہا ہوں، متعدد اتنی روایات جو اس چیز کو بیان کرتی ہیں، بس ایک رخ اور زحمت کو تمام کہ یہ جو اتنا ثواب ہے یہ کیوں ہے۔ بہت ہی مختصر طور پر، چونکہ حاصل گفتگو یہی منزل ہے، اس کو آپ تلاش کریں تو روایات میں احادیث میں ملے گا کہ کس بنیاد کے اوپر اتنا ثواب ہے، کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک تو منزل یہ ہے کہ انسان کو نئی زندگی ملتی ہے، پاکیزہ زندگی ملتی ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، ایک منزل تو یہ ہے، اس بنیاد کے اوپر اتنا ثواب ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ انسان جب زیارت کے لیے نکلتا ہے اور اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آقا آپ بتائیے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ امام زمانہ کی مثال اگر پیش نظر رہے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا مقصود امام ہے۔ مقصود امام ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنے وجود کے اندر معرفت ہے کہ مولا ہم آپ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور آپ ہی بتائیں کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر ہمارے ظرف میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ ہی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے ظرف کے اندر اتنی کشادگی پیدا ہو جائے کہ جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں وہ ہم لے سکیں۔ جب انسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو علماء نے اس کو بیان کیا کہ وہ منزل ہے کہ انسان صراط مستقیم پر گامزن ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ چونکہ امام جو ہوتا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ روایات اور احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ امام در حقیقت صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی راستہ ہے جو چلا جا رہا ہے، صراط مستقیم یعنی امام۔ کیوں؟ جہاں امام ہے وہیں نجات ہے۔ اب اس کی بہت ہی مختصر الفاظ میں 2 جملے میں وضاحت کر کے ختم کر دوں چونکہ یہ موضوع تشنا نہ رہ جائے۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کی معیت آپ کے گھر کو مسجد بنا سکتی ہے، اور اگر امام کے ساتھ نہیں ہیں تو مسجد ہو کے مسجد ضرار ہو سکتی ہے۔ وہ مسجد ہے لیکن اسے مٹا دینے کا حکم ہے، اسے گرا دینے کا حکم ہے۔ کیوں؟ چونکہ امام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اصل جو منزل ہے معیت امام ہے۔ اگر امام کی معیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صراط مستقیم پر ہو۔ تو یہ ایک منزل ہے۔ وہ افراد جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پر زیارت اربعین کے لیے، وہ صراط مستقیم پر چلنے کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔
مشق کر رہے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی، اور پھر نجف سے کربلا تک یہ مشق ہے۔ ایک وہ منزل ہے کہ جس نے لا الہ کے لیے تلوار اٹھائی، ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جو آیا اس کے مقابل پر امام علی نے اسے فی النار کیا، اور جو امام حسین علیہ السلام کا سجدہ ہے وہ اثبات الا اللہ ہے۔ ہم نجف سے حرکت کرتے ہیں، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، نہ شہرت، نہ منصب، نہ طاقت، نہ ثروت، نہ مقام، کچھ بھی خدا نہیں ہے۔ اور جب ہم کربلا جاتے ہیں تو منزل ہوتی ہے کہ حسین کا سجدہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، کتنی سختیوں میں حسین نے سجدہ کیا تھا۔ یہ منزل ہے، یہ منزل عبودیت، یہ منزل بندگی اس لیے بہت اہم ہے، اور ہر لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، اور یہ مختلف اس کے گوشے ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ بس عزیزوں، میں نے زحمت کو ختم کر دیا۔ 2 دن کے بعد 40 ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ پہلا زائر امام کا جسے علماء نے بیان کیا، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ عزیزوں، افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس بیماری، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود اس وقت کربلا میں ہیں۔ مولا نے انہیں طلب کیا اور وہ پہنچ گئے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی ہمارے اندر خامی رہی ہوگی یقیناً جس کی وجہ سے کربلا نہ جا سکے، لیکن سدیر سیرفی سے مولا کی یہ گفتگو دل کی ڈھارس ہے کہ مولا اگر ہم نہیں جا سکے تو یقیناً ہم حرم کریم اہل بیت میں جا کے امام حسین کے روضے کی طرف رخ کر کے اگر ہم یہ کہیں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ تو مولا ہماری زیارت قبول ہو جائے گی۔ عزیزوں، یہ کیفیت پیش نظر رہے کہ جو سب سے پہلا زائر ہے، علماء نے بیان کیا جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، اور کس انداز سے آئے ہیں۔ عطیہ غلام ہے، عطیہ سے کہتے ہیں، علماء نے بیان کیا کہ نابینا ہو گئے تھے آخر وقت میں، 75 سال سے زیادہ کا سن تھا، نابینا ہو گئے تھے۔ عطیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ترائی کی طرف لے چل، بتاتا ہے عطیہ یہاں پر یہ ترائی ہے، آ گئی، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کے بعد میرا کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لے اور مجھے قبر حسین پر لے کے آتے ہیں۔ عطیہ غلام لے کے آتا ہے قبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر، آتے ہیں اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ پہلا زائر ہے جو سلام کر رہا ہے۔ جواب جب نہیں سنتے تو کہتے ہیں کہ مولا زائر آیا ہے کہ آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ وہ سلام کا جواب کیسے دے جس کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہو۔ اور اس کے بعد جو بھی زیارت ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ایک کیفیت ہے عزیزوں، ایک کیفیت ہے کہ جہاں پر عطیہ جو غلام ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دور سے کوئی ایک لشکر کی سیاہی نمودار ہوتی ہے، تو عطیہ کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ عطیہ ہو سکتا ہے یہ لشکر پسر سعد کا ہو، جب نزدیک آئے تم ذرا اس کی علامتیں مجھے بتانا تاکہ اگر ابن پسر سعد کا لشکر ہے تو چھپ جاؤں۔ لیکن جب عطیہ ظاہری طور پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ لشکر شام کا ہے، پسر سعد کا لشکر نہیں ہے۔ اتنے میں جابر کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے السلام علیک یا جابر۔ تڑپ کے دیکھتے ہیں جابر، عزیزوں 40 بہت نزدیک ہے۔ کیفیت ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، سوچیں کہ ہم 40 کا اگر حصہ نہیں بن سکے، مولا یہاں سے ہماری اس زیارت کو قبول کر لیں، اس ذکر کو قبول کر لیں، تو اس منزل پر کہ جب جابر کو سلام کیا جاتا ہے تو ایک وہ مقام ہے کہ جناب جابر تڑپ کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ حضرت امام سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام ہیں، اور کچھ بیبیاں ہیں جابر سے۔ بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ کہا گیا کہ جابر تھوڑا سا قبر سے دور چلا جا۔ کیوں دور چلا جا؟ اس لیے کہ بیویاں آ رہی ہیں۔ یہ کیفیت ہے بعزیزوں، یہ وہ منزل ہے کہ جب جناب جابر سے نزدیک ہو کے امام سید سجاد علیہ السلام نے کیا کہا کہ جابر ہا ہونا محط و رہا لینا، ہا ہونا محل و قطع لینا۔ ایک منزل وہ ہے کہ جب امام جابر کو یہ بتا رہے ہیں تو پورا واقعہ کربلا امام کی نظروں میں ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جابر یہی وہ سرزمین ہے جب جہاں پر ہمارا ہرا بھرا گھر اجڑ گیا، جابر یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ جب امام یہ کہہ رہے ہوں گے یقیناً امام کے ذہن پر لاشا ہوگا اپنے کھڑی الجوان بھائی علی اکبر کا۔ کہیں امام کے تصور میں علی اصغر ہوں گے، کہیں قاسم، کہیں عباس باوفا۔ بعزیزوں، اس منزل پر جناب جابر نے جیسے بھی زیارت کی، وہ زیارت پہلی زیارت تھی۔ اس کے بعد کی کیفیت لوگ کہاں یا کیا یاد کریں گے جابر کی زیارت
زیارت کو لوگوں کی ساری توجہ اس منزل پر جب قافلہ آیا ہے تو اس بات کے اوپر ہے کہ ایک بہن آئی ہے، ایک بہن آئی ہے، ایک بیٹا آیا ہے، تو اب کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ عزیزو ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں زحمت کو ختم کر دوں گا۔ جب جناب ابو ذر کا انتقال ہوا ہے تو علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ انتقال کے بعد جو کیفیت تھی جناب ابو ذر کی، تو صحرا میں، بیابان میں، ربضے میں انتقال ہوا تھا۔ تو جناب ابو ذر نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا اپنی بیٹی سے، ایک ہی بیٹی تھی، کہ بیٹا ایک راستے پر جا کر بیٹھ جانا، ایک قافلہ آئے گا، جب قافلہ آئے گا تو اس سے بتانا یہ علامتیں ہیں کہ صحابی رسول اس دنیا سے گزر گئے، وہ لوگ آئیں گے، کفن و دفن کا میرے اہتمام کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہوا، بیٹی راستے پر جا کر بیٹھ گئی۔ علماء نے بیان کیا، تاریخ میں ملتا ہے کہ لشکر مالک اشتر کا لشکر تھا، مالک اشتر جب وہاں پر پہنچے ہیں تو بیٹی بیٹھی ہوئی دیکھی گئی، تو سوال کرتے ہیں کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ کہا کہ میرے بابا نے انتقال کیا ہے، غربت میں انتقال کیا ہے، یہاں پہ کوئی یاور و مددگار نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نہیں۔ عزیزو بہت روئیے گا، میں نے زحمت کو ختم کر دیا، 2-4 جملے ہیں، ایک منزل کو رب دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو اہل حرم پہنچے ہیں، کیفیت کیا ہے عزیزو؟ اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے ذرا توجہ کریں کہ جب مالک اشتر نے دیکھا کہ ابو ذر کی بیٹی ہے تو ابو ذر کے لیے کیفیت کیا ہے، کتنا چاہتے تھے علی کو، کتنا چاہتے تھے پیغمبر کو، مالک جانتے ہیں یقیناً بیٹی کو دلاسا دیا ہوگا، یقیناً بیٹی کو تسلی دی ہوگی۔ ہاں عزیز، یتیموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کی کیفیت ہے کہ تجہیز و تکفین کا جب سارا اہتمام جناب مالک اشتر اور ان کے لشکر نے کر لیا، اور ایک منزل وہ آئی کہ ایک ناکہ لایا گیا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس بیٹی کو جو ابو ذر کی تنہا رہ گئی، اس تنہا بیٹی کو اس ناکے پر سوار کیا جائے گا۔ تو منزل جب یہ آئی کہ اب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا تو مالک کی نظریں ابو ذر کی بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہیں، ابو ذر کی بیٹی نظر نہیں آتی، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ ابو ذر کی بیٹی کہاں چلی گئی؟ کسی نے کہا میں جانتا ہوں ابو ذر کی بیٹی کہاں ہے۔ مالک اشتر نے کہا کہاں؟ کہا ابو ذر کی بیٹی کہیں نہیں ہے، اپنے بابا کی قبر پہ، قبر پر جا کے مالک نے اٹھایا۔ ہاں عزیزو، جب مالک نے اٹھایا تو دلاسا دیا ہوگا، تماچے تو نہیں مارے ہوں گے، تازیانے تو نہیں لگائے ہوں گے۔ ہاں عزیزو آؤ، اہل حرم آئے ہیں، اب جو قبروں کو دیکھا ہے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ارے جناب زینب کو کیا یاد نہ آئی ہوگی وہ سکینہ کہ جب قافلہ تیار تھا کربلا سے نکلنے کے لیے تو سکینہ کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اس وقت تو قبر نہ بنی تھی، لیکن سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر ملی تھی۔ شاید زینب کو یاد آیا ہو، اے بیٹا سکینہ، وہ شام غریبہ تھی، ارے تمہارے بابا کی قبر نہ بنی تھی، بابا کی لاش سے میں نے جدا کیا تھا۔ اے سکینہ، ہم آزاد ہو گئے، مدینہ جا رہے ہیں، ارے راستے میں کربلا پہنچے ہیں، ہر ایک بی بی اپنے وارث کی قبر پر، ایسی منزل پر جو کیفیت جناب زینب کی ہے شاید آئی ہو۔ امام حسین کی قبر پر آواز دیو، بھیا مجھے معاف کرنا، تمہاری امانت میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن بھیا گھبرانا نہیں، زینب سکینہ کو اکیلے نہ چھوڑے گی، شام میں جائے گی، ایک رقیہ ہوگا۔ اے سکینہ، بابا کی لحد پہ ہوں، سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اس ذکر کے منعقد ہونے میں، اس مجلس اعزا میں جو افراد بھی دام درہم سخن شریک ہوئے ہیں، خاص طور پر منتظمین قلب الحق فاؤنڈیشن اور جو بھی جنہوں نے بھی کسی بھی طریقے سے تعاون کیا، پروردگار ان سب کی حاجات کو بھر لا، ان سب کو توفیق زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا بنی نوع بشر سے اس منحوس وبا کے سائے کو مٹا دے پروردگار، خاص طور پر واسطہ محمد وال محمد کا عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس وبا سے محفوظ رکھ۔
میرے پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا شعور حسینیت، شعور حیات و شعور بندگی عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا جو زائرین بھی اس وقت کربلا میں ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی اسلام کی سرحدوں کے محافظ ہیں پروردگار ان کی محافظت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا نظام اسلامی کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما۔ مراجع کرام، علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔